اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام مفہوم عبادت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت اور اس باعظمت دن کی مناسبت سے یوم مادر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی ہوتی تھی تو اس بات کو بہت برا خیال کیا جاتا تھا۔ لوگ بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے اور معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب کائنات کے رسول کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس عظیم بیٹی کے ذریعے سے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو عزت بخشی۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ذات گرامی ہیں کہ جو صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام امت کی رہنما ہے۔ آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی تعلیمات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزار کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے اس خصوصی پروگرام میں آئیے آج بات کرتے ہیں خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کے سلسلے سے۔ حالانکہ آپ کی قدر و منزلت کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ زمین و آسمان آپ کی محبت میں خلق کیے گئے ہیں۔ یہ کائنات آپ کے وجود کے وسیلے سے روشن ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کی عبادت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ اتنی دیر تک محراب عبادت میں کھڑی رہتی اور عبادت الہی کرتی تھی کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے۔ قرآن کریم سورہ زمر کی 11ویں آیت میں عبادت کا حکم اس طرح سے دے رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کا تعین کریں۔ بے شک ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے اور اس کا قرب حاصل کرے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 18 سالہ بابرکت زندگی ایسی نظر آتی ہے کہ ہمیں مکمل طور سے عبادت کے مفہوم سمجھ آ جائے۔ جب قدرت نے ہمیں ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم اسوہ عطا فرمایا ہے تو چاہیے کہ آپ کی زندگی جو کہ مکمل طور پر نمونہ عمل ہے، اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں، جس سے کہ ہماری حیات رائگاں نہ جانے پائے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 32 میں عبادت الہی کا حکم اس طرح سے دیا گیا ہے کہ اور ان میں بھی اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا تم پرہیزگار نہ بنو گے؟ بس چاہیے کہ تقوی اختیار کریں، شرک نہ کریں۔ شرک انسان کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یقیناً تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہارا شمار گھاٹے والوں میں ہو جائے گا۔ ہم عبادت الہی کریں تو معرفت کے ساتھ کریں، خلوص مقدم رہے۔ نماز بندگی کی معراج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کچھ حرکات کو انجام دے لینے کا نام نماز ہے، بلکہ الہی معرفت کے ساتھ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ ہم اس کے سامنے اس کا قرب حاصل کرنے کی خاطر رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی خاطر بندگان خدا کی خدمت کرنا بھی بہترین عبادت ہے۔ لوگوں کا خیال کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں بسر کیا۔ آپ کی دعاؤں میں دیکھیں تو معرفت الہی کا ایک الگ ہی انداز نظر آئے گا۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، توحید الہی کا بارہا اقرار ہے، اور اس سے ہی مدد طلب کی گئی ہے۔ الہی خصوصیات کو الگ الگ مکمل طور سے بیان کیا گیا ہے۔ دعاؤں میں جہاں ایک طرف اپنی حاجتوں کا بیان ہے تو آخرت کی یاد بھی ہر جگہ موجود ہے، اور آتش جہنم سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ آپ عبادت الہی کے سلسلے سے تواضع اور انکساری کی اہمیت کو بھی بیان کرتی ہیں کہ اپنے ایک خطبے میں مسجد میں بیٹھے نمازیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نماز غرور و تکبر کے ساتھ ممکن نہیں ہے،
بلکہ نماز تو بندگی ہے، الہی احکامات کی پیروی ہے۔ اللہ کی اصل عبادت اس طرح ممکن نہیں ہے کہ گناہوں میں بھی پوری طرح ملوث رہیں اور عبادت کا دکھاوا کرتے رہیں۔ اس میں اللہ کی کوئی معرفت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت تو اس کو پہچانتے ہوئے اس کی معرفت کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم خود کو ناچیز تصور کرتے ہیں اور مالک حقیقی کے سامنے خود کو ڈال دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں، یہ زمین اور آسمان تیرے ہی حکم سے چلتے ہیں اور تیری ہی بادشاہت ہے۔ الہی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور عبادت کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تمام دینی احکامات کی پیروی کریں۔ تاریخ کا مشہور ترین خطبہ فدق جو کہ آپ نے نہایت رنج و غم و اندوہ کے عالم میں دیا، اس میں بھی قرآنی انداز میں گفتگو کی اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچایا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روحانیت اور معنویت ان کی عبادتوں میں نظر آتی ہے۔ آپ اس قدر عبادتیں کرتی تھیں کہ آپ کا لقب بھی عابدہ پڑ گیا۔ آپ راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تکمیل نماز، معرفت اور مغفرت کا ذریعہ اور ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والی بیوی تھیں اور گھر کے مختلف کاموں کو محنت کے ساتھ اللہ کے رضا کی خاطر انجام دیا کرتی تھیں۔ اپنے شوہر کے سکون کا خیال کرتی اور بیجا خواہشوں کا بوجھ ان پر نہیں ڈالتی تھیں۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ آج بھی ڈیلی روٹین میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں سب عبادت ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کریں، چاہے وہ گھر کے کام ہو، صفائی، یا پھر اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، بچوں کی پرورش ہو یا کہ شوہرداری، ہر کام عبادت ہے۔ اسٹوڈنٹس اگر نیک نیتی اور قربت الہی کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں تو ان کا یہ کام بھی عبادت ہے۔ بزرگوں کا خیال کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، آپس میں لوگوں سے صاف دل کے ساتھ محبت سے پیش آنا، صلہ رحمی کرنا، یا پھر اپنی آفس یا بزنس کی ذمہ داریوں کو بہت اچھی نیت کے ساتھ انجام دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عالمین کی عورتوں کی سردار کہا۔ آپ تلاوت قرآن کو بہت پسند فرماتی تھیں۔ آپ قرآنی احکام پر عمل کرتی اور قرآنی زبان میں گفتگو کرتی تھیں اور قرآن کریم کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جناب فضہ بھی قرآنی آیات میں گفتگو کرتی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کریم کی دستورات کی روشنی میں اسلام کو حیات بخشی۔ بس بی بی نے ہم کو عبادت کا سلیقہ سکھا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہی آپ کی حیات طیبہ سے درس حاصل کرتے رہیں، عبادت الہی کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔